آؤ میں تمہیں ایک پیار کی کہانی سناؤں. یہ الفت کی کہانی اتنی دل آویز ہے کہ آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے. میرے حضور کی محبت کس کس سینے کے اندر سمائی ہے. مسجد نبوی کا ماحول ہے. صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. امام سمہودی نے الوفا کے اندر ذرا اس کو تفصیل سے لکھا ہے. آقا کریم منبر پہ جلوہ فراز ہوئے, گفتگو کرنے کا آغاز تھا. ابھی حضور منبر پہ بیٹھے ہی تھے کہ مسجد نبوی میں ایک سمت سے رونے کی آواز آنے لگی, اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کناقۃ الخلوج. جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو اس کی ماں روتی ہے, اونٹنی جس طرح روتی ہے درد سے, اس طرح رونے والا رو رہا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے, رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا, لیکن اس کے رونے میں سوز اتنا ہے, گداز اتنا ہے, درد اتنا ہے کہ سینوں کے اندر دل پھٹنے کو ہے. اور صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, مسجد گونج رہی ہے اس کی چیخوں سے, اس کے رونے سے, اس کی آہ و بکا سے. جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ اونٹنی روتی ہے, رونے والا اس درد سے روتا ہے. اور حضور ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. صحابہ دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں, رونے والا نظر بھی نہیں آتا, لیکن اس کی چیخوں سے دل دہل رہے ہیں. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر, حضور منبر سے نیچے اترے. صحابہ حیرت زدہ ہیں. پھر حضور ایک سمت چلے, دائیں جانب حضور چلے. جب دائیں جانب گئے تو وہاں کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا. آج پہلا دن تھا کہ حضور منبر پہ بیٹھے. پہلے یہ تنا ہوتا تھا, حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کرتے تھے. جب منبر بنا تو اس تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا گیا اور حضور کے لیے منبر بچھا. حضور منبر پہ آئے تو وہ صدمہ گوارا نہ کر سکا اور وہ رو رہا تھا. حضور منبر سے نیچے اترے اور اس تنے کے قریب گئے اور جا کے حضور نے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. بچھڑا ہوا بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے, ہچکیاں آتی ہیں اس کو, تو اس کی چیخیں ہچکیوں میں بدل گئیں. اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا دست برکت پھیر رہے ہیں اور اس کی ہچکیاں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. صحابہ کے لیے یہ بڑا حیرت کا منظر ہے. خیر آہستہ 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 اس کی آواز تھم گئی. حضور نے اس کو تسلی دی, پھر واپس آئے, منبر پہ بیٹھے. صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب ہے, حیرت کا عالم ہے. ہوا کیا؟ کبھی خشک تنے بھی روئے ہیں, کبھی درختوں سے بھی آوازیں آئی ہیں, اور پھر اس کی چیخیں اور اس کی آہ و بکا اور اس کے دردناک نالے. اقبال کہتے ہیں نا, استنے نا رومی کہتے ہیں استنے حنانا در ہجر رسول زار می نالت جو ارباب عقول. جس طرح سمجھدار لوگ روتے ہیں اس طرح وہ روتا دکھائی دے رہا تھا. حضور جب واپس آئے تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی, استعجاب تھا. تو آقا کریم نے ان سے مخاطب کر کے کہا لو لم افعل ہاکذا لحن الی یوم القیامہ. اے صحابہ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اللہ اکبر. احد کا کلیجہ بھی تڑپتا ہے جب حضور کی مبارک نالین اور حضور کے قدمین نور احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو وہ جھوم اٹھتا ہے. اور آقا کریم میڑی لگا کے کہتے ہیں ٹھہر جا, تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا نبی صدیق اور 2 شہید ہیں. فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یار حضور تو احد کے کلیجے کا پیار بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں تو انسانوں کا نہیں پتہ چلتا. جب دھوکہ ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے یہ پیار نہیں کر رہا, یہ مفاد کا تعلق تھا. لوکی مینو منہ ہوتے خول چڑھا کے ملتے نے, ویکھن وہ کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دے نے. تو آج ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی, ہم تو انسانوں کو پہچان نہیں پاتے, لیکن احد کے کلیجے کے اندر جو پیار رکھا ہے حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. خشک تنے کی آہو زاریاں بھی سن رہے ہیں اور اس کو تسلی بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. احد جبل یحبنا ونحبہ. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس واقعہ کو بیان کرتے تو آپ قابو میں نہ رہتے. فرماتے ایک خشک تنا حضور کے فراق میں اتنا روئے, ہم تو سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں. تو میاں ہم اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں جو خلائق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا بھی محبوب ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنی کمال کی بات کہی, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے, اس سے پیار کیجئے جو خدا کا بھی محبوب ہے. تو وہ معیار ہمارا محبوب کوئی
आम तो नहीं है, हमारा तो महबूब वो है जो खुदा का महबूब है। अल्लाह रहमत नाजिल करे आजम चिश्ती मरहूम की कब्र पे, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दिया ना, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हमारा महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये है हमारी मोहब्बत। और फिर मेरे और आपके महबूब सिर्फ मेरे और आपके महबूब नहीं हैं, वो सिर्फ इंसानों के महबूब नहीं हैं, वो जिन्नों के भी महबूब हैं, वो बहाइम के भी महबूब हैं, चौपायों के भी महबूब हैं, वो जानवरों के, हशरातुल अर्ज़ के, हत्ता के जमादात के भी महबूब हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।